انسانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے حیرت انگیز سفر، 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج۔ یہ عظیم سفر کسی آسان وقت میں نہیں ہوا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل، سب سے سخت اور سب سے اندھیرے دور میں ہوا۔ پہلے مکہ میں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر طائف کا سفر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ جوتے خون سے بھر گئے، اور اس سب کے بعد مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیزن شپ تک ختم کر دی گئی۔ آپ کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے، اور ایسی ہی ایک اندھیری رات میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفر عطا کیا۔ جب مکہ کی گلیاں خاموش تھیں اور لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم سفر پر بلایا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں، بلکہ قرآن کی گواہی سے ثابت ایک عظیم حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ سورہ بنی اسرائیل الاسراء کی آیت 1۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا، ایک نورانی سواری جو بجلی سے تیز تھی۔ چند لمحوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں تمام انبیاء اکٹھا تھے۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کی اور نماز پڑھائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ پھر شروع ہوتا ہے دوسرا حصہ، معراج۔ مسجد اقصی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ انہیں دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قلم استعمال کی، ستاروں اور پلانٹس کی موومنٹ آبزرو کی۔ پانچویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالر۔ چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ نبی جن کا ذکر قرآن میں سب نبیوں سے زیادہ آیا۔ ان کی کہانی آج بھی دنیا کی سب سے پاورفل سٹوریز میں سے ہے۔ ساتویں اور آخری آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اپنے گریٹ گریٹ گرینڈ فادر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آج دنیا کی 60% سے زیادہ آبادی دین ابراہیمی پر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ آخری حد ہے جہاں تک کوئی مخلوق جا سکتی ہے۔ یہاں سے آگے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ یہیں اللہ نے اپنی امت پر نماز فرض کی۔ پہلے 50 نمازیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے یہ 5 نمازوں پر فکس ہوئیں، لیکن اجر اب بھی 50 کا ہی ہے۔ یہ پورا سفر صرف ایک ہی رات میں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ یقیناً سچ ہوگا۔ اسی دن سے وہ صدیق کہلائے۔ الاسراء والمعراج صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ مشکل دور کا اینڈ اور اسلام کے عروج کی شروعات تھی۔ اسی کے بعد ہجرت ہوئی، مدینہ بنا اور اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا۔ اگر آپ ایسی اور پاورفل اسلامک سٹوری سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔